اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ ایک سوال نامہ ہے اہل تقلید سے چند سوالات اور لمحہ فکریہ۔ سب سے پہلے تو سوال کے بارے میں سمجھنے کی دو باتیں ہیں کہ سوال کرنے کا حق کنہیں ہے اور صحیح اور غلط سوال میں امتیاز کیا ہوتا ہے۔ سوال کرنے کا حق ان لوگوں کا ہے جو زیادہ دلائل کو مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور سنت کی ضرورت نہیں۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھنا کہ گدھا حلال ہے یا حرام۔ آپ قرآن پاک کی آیتیں بھی بتا سکتے تھے، لیکن چونکہ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ میری امت کا ہر آدمی فتنے سے بچ جائے۔ اب ہر آدمی آیتیں تو یاد نہیں کر سکتا، زبانی حفظ اور نہ حدیثیں یاد کر سکتا ہے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے احساس ضرورت پیدا کیا جائے کہ بھئی تمام مسائل قرآن پاک سے حل نہیں ہو رہے۔ اب جب گدھا دنیا میں موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حکم تو ہوگا، یا یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کافی ہے، اس سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان سے سوال کرنے کا ہمیں حق دیا گیا، یہ نہیں کہ وہ سوال کریں کہ تم قرآن سے دکھاؤ گدھا حلال ہے یا حرام۔ کیونکہ ہم نے ایک احساس ضرورت پر میں پیدا کرنا ہے سوال پر پیدا کر کے کہ بھئی جو آپ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، اگر یہ کافی ہے تو اس مسئلے کا حل ہمیں قرآن پاک سے دکھا دیں، اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر ہمیں بتائیں کہ یہ جب ضرورت ہے تو یہ ضرورت کس ماخذ سے پوری کی جائے، تو یقین احساس ہوگا کہ کوئی اور ماخذ بھی ہے جہاں سے یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے، ہمیں تو حق ہے ان سے سوال کرنے کا کہ جو مسائل قرآن اور سنت میں صراحتاً نہیں ہے ان کا حل آپ کہاں سے نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کی مثال ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اب رکوع کرنے کا حکم تو ہمیں قرآن میں مل گیا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کر لیا۔ رکوع کو جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں قرآن میں نہیں ملی، یہ ہمیں سنت میں ملی، تو ایک دوسرے ماخذ کی ضرورت پڑی۔ اب یہ کہ ان وظائف کو آہستہ آواز سے کہنا ہے یا اونچی آواز سے، اس کا ذکر کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ امت کا تعامل جو آ رہا ہے اجماع اسی سے پتہ چلا کہ یہ وظائف ہم آہستہ ادا کریں گے، اور قیاس ہوتا ہے کوئی نئی ضرورت پیدا ہو جائے تو اس کا حل کتاب و سنت کے قاعدوں سے تلاش کرنا۔ اب ہم رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا، بھول کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، اب نماز باطل ہو گئی یا سجدہ سہو ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ نہ قرآن پاک میں ہے صراحتاً، نہ حدیث سنت میں ہے، اور نہ ہی امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ تو مجتہد نے قواعد سے بتایا کہ چونکہ یہ سنت ہے اور سنت کے ترک سے نماز نہ باطل ہوتی ہے نہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اس لیے تمہاری نماز ہو گئی۔ تو دیکھو ایک رکوع میں ہمیں چاروں دلیلوں کی ضرورت پیدا ہوگی۔ اب ہمیں تو حق ہے ان سے یہ پوچھے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث سے آگے کچھ نہیں مانتے تو آپ جو رکوع کی تسبیحات اور تکبیرات آہستہ کہتے ہیں، اس کی کوئی آیت یا حدیث ہمیں سنائیں کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے۔ یقیناً وہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حدیث کی کتابوں میں تو اس کے الٹ ملے گا کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے فلاں تسبیح سنی رکوع میں اور یاد کر لی۔ ظاہر ہے کہ دوسرا جب سنے گا تو حضرت اونچی پڑھ رہے ہوں گے پھر ہی سنے گا نا، لیکن کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ حضرت آہستہ پڑھ رہے تھے۔
تو اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہم ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. اب الٹا وہ ہم سے پوچھے کہ جی یہ حکم ہمیں حدیث سے دکھاؤ، تو ہمارا تو دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے کا حق ہمیں ہے یا انہیں ہے. حدیث پاک سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سوال کرنے کا حق ہمیں ہے، اور انہیں جواب دے کر ہمیں واپس لے جانا چاہیے کہ بھی آپ جو 4 مقصدوں کی طرف چلے گئے ہیں، آئیے ہم 1 یا 2 سے ہی آپ کا گھر پورا کر دیتے ہیں، اس لیے آپ آگے نہ جائیں. دوسرا یہ کہ سوال صحیح اور غلط کون سا ہوتا ہے. جس طرح ہر مقدمے میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی ایک مدعا علیہ. گواہ ہمیشہ مدعی کے پیش کرتا ہے اور جرح ہمیشہ مدعا علیہ کرتا ہے. تو یہاں بھی مناظرے میں ایک مناظر کو مدعی کہتے ہیں جو دلیل سے اپنی بات ثابت کرے گا، دوسرے کو سائل کہتے ہیں جو اس کی نفی کرے گا. تو سوال وہی ہوگا جو مدعی کے دعوے کے مطابق ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ التحیات کی ساری عبارت حدیث کی کتاب میں ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں جی قرآن سے دکھاؤ تو میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانتا، تو اس کا یہ سوال غلط ہے. ہاں یہی سوال آپ اہل قرآن سے جب کریں جو اس کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ التحیات جو نماز میں ساری امت پڑھ رہی ہے قرآن پاک سے دکھا سکتے ہیں. اگر وہ نہ دکھائے تو اس کا دعویٰ غلط اور باطل ہو جائے گا. تو ایک ہی سوال بعض اوقات ایک جگہ صحیح ہوتا ہے اور دوسری جگہ غلط ہوتا ہے. تو غیر مقلدین کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب سب کچھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو ہم سے وہ کیا پوچھنے آتے ہیں. یا تو پہلے وہ دعویٰ کریں کہ یہ باتیں ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملی، اس لیے اب وہ اس بارے میں پریشان ہیں. پہلے نعرہ تو یہی لگاتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ اطیع الرسول، اولی الامر منکم جو قرآن میں اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حنفیوں کی ضد میں. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مکھی گر جائے پینے کی چیز میں اس کو تو حدیث پڑھ کر نکال لیا جائے گا، لیکن بھیڑ تو حدیث نہیں سنتی، کیونکہ اس کا بھیڑ کا نام دکھاؤ تو میں آپ حدیث سنوں گی ورنہ نہیں. مچھر گر جائے تو اس کو آپ حدیث سنا کر نہیں نکال سکتے، جگنو گر جائے اس کو آپ حدیث سنا کر نہیں نکال سکتے. تو اب یہ آپ ضرورت کہاں سے پیدا کریں گے. چیوٹی شوربے میں گر گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ حدیث سناؤ تو نکلتی ہوں. یا تو فقہ کو ماننے والی ہو تو فقہ کو سن کر نکلے گی نا وہ. تو اس لیے جب یہ ضرورت اور احساس موجود ہے تو یہ ضرورت ہم نے کہاں سے پوری کرنی ہے. ہمیں تو حق ہے کہ یہ باتیں پوچھیں. چنانچہ لیاقت پر میں میرا بھی پروگرام تھا 3 دن کا، انہوں نے 6 دن کا رکھ لیا. شمشاد ترفی کو بلا لیا 2 دن مجھ سے پہلے 2 دن بعد میں، اور مجھ سے پہلے ہی اعلانات ہوتے رہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن حدیث سے دیا جائے گا بس. تو اس زمانے میں یہ 3 سال کی بات ہے تقریباً، اخبار میں آیا تھا کہ ایک بچہ کا اور فوت ہو گئی اور بچہ نکال لیا گیا پیٹ سے، وہ زندہ ہے. میں نے سوال لکھا کہ ایک اور فوت ہو گئی ہے اور بچہ اس کے پیٹ سے اگر نکال لیا جائے تو کتاب و سنت کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر گناہ ہے تو حد کتنے کوڑے ہیں اس پر نکالنے والے پر، جائز ہے تو پھر اس کے بارے میں قرآن حدیث سے پیش کرو. اخبار میں لکھا کہ جیب میں ڈال لو. اب یہ ٹیپ لے کر گئے، اس نے کہا کہ یہاں ٹیپ رکھو، یہ سادہ تھے، ٹیپ دے دی. انہوں نے کیسٹ نکال کر جیب میں ڈال لی اور ٹیپ بند کر کے کہنے کہ اچھا پوچھو اب کیا پوچھتے ہیں. نے کہا جی ہم نے وہ ٹیپ کرنا ہے کہ نہیں، ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے پوچھا آخر وہ سوال کہ یہ سوال ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جب تک واقعہ پیش نہ آئے قیاس کرنا جائز نہیں. کہا کہ جب یہ واقعہ یہاں پیش آئے گا تو نارنگ جاتے جاتے تو وہ بچہ بھی مر جائے گا، آپ سے پوچھنے آدمی جائے گا تو آپ پہلے ہی بتا دیں. کہا کہ نہیں ہم پہلے قیاس نہیں کرتے، جب وقت آتا ہے تو قیاس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ قیاس کرتے ضرور ہیں کہ جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ملے پھر ہم قیاس کر لیتے ہیں.
نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ تیسرے نمبر پر قیاس کرتے ہیں اور اہل سنت چوتھے پر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اجماع کو بھی مانتے ہیں نا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جو تیسرے نمبر پر قیاس کرے وہ اہل حدیث کہلائے اور جو بیچارہ چوتھے نمبر پر قیاس کو مانے وہ اہل رائے کہلائے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو اہل قیاس کہا کریں نا، اہل حدیث کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آپ تو ہم سے بھی پہلے نمبر پر قیاس پر اتر آئے۔ اب وہ ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا غیر مقلد، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بچہ پہلے مرتا ہے اور ماں بعد میں مرتی ہے۔ بس شمشاد نے بھی یہی شور مچا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اخبار میں ڈاکٹروں کی رپورٹ کیا کہ بچہ زندہ ہے ابھی۔ اب اس کے لڑنا شروع کر دیا، ٹیپ بھی چھین لی ان کو بھگا دیا۔ خیر دوسرے دن پھر ہم نے بھیجا، وہ ٹیپ ان کے پاس ہی تھی کہ میں مسجد سے نکلا، گھر سے نکلا، جماعت ہو رہی تھی تو بکرا میرا کھڑا تھا، وہ کہیں ٹکرا گیا ٹرک سے، اب وہ تڑپ رہا ہے، اگر میں اسے ذبح کرتا ہوں تو جماعت جاتی ہے، جماعت میں شریک ہوتا ہوں تو یہ حرام ہو جائے گا۔ قرآن حدیث میں صراحتاً ہمیں دکھائیں کہ ایسے وقت میں کیا کیا جائے، جماعت چھوڑی جائے یا بکرا چھوڑا جائے، کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے ایسے کیا، وہ ٹیپ ان سے لے لی اور اس کے بعد جواب یہ دیا کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اخبارات میں آ رہا ہے کہ جماعت کھڑی پھر بم پھینکا اور مار کے چلے گئے سب کو، آپ کہتے سڑک پر نہیں ہو سکتا ایکسیڈنٹ، تو جماعت کے اندر ہو رہے ہیں، جماعت کھڑی اور ہو رہے ہیں، آپ کیسے کہتے بس تم شرارتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ پھر 2-3 معززین ہم نے بھیجے، انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں جواب اگر نہیں آتا تو کہتے جو چھینتے ہو۔ اس لیے اب یہ بڑے پریشان ہیں، قیاس کا اقرار کرتے ہیں تو اہل حدیث نہیں رہتے، انکار کرتے ہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے، اس میں پریشان ہیں یہ لوگ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے کا حق جو ہے وہ ہمیں ہے، انہیں ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال مدعی کے دعوے کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ مسئلہ ہمارا اجماع سے ثابت ہے تو وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ اجماع کی دلیل بیان کرو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد سے ثابت ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ کہے کہ ہاں جی اجتہادی دلیل بیان کرو۔ ہم کہیں قرآن سے ثابت ہے تو اس کو حق ہے کہ ہم سے قرآن پاک کی آیت پوچھ لیں۔ البتہ انہیں جب ہم سوال کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ قرآن یا حدیث سے دکھائیں۔ ہم اہل سنت والجماعت 4 دلائل مانتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، اور اعلان کرتے ہیں کہ جس بات میں آپ کو ذرا شبہ وہیں روک کے پوچھ لیں کہ جی یہ کس دلیل سے ثابت ہے، ہم انشاءاللہ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہیں گے۔ مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، آپ ہمیں روک دیں کہ جی کس دلیل سے ثابت ہے، ہم کہیں گے کہ اہل فن محدثین کا اجماع ہے کہ وہ محدث ہیں، اور ہم تو اجماع کو دلیل مانتے ہیں نا۔ ہم کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، وہ پوچھیں گے کس دلیل سے، ہم کہتے ہیں کہ یہ محدث کی رائے اور اجتہاد پر مبنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رائے اور اجتہاد دلیل شرعی ہے، ہم تو اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان سے بھی اگر یہ ان کا دعویٰ برحق ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث مانتے ہیں، تو جب وہ حدیث پڑھے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ حدیث جو صحیح ہے، تو کہے گا ہاں کہ اللہ تعالی نے صحیح فرمایا یا رسول پاک نے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی کی بات آپ کے ہاں دلیل نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ چوتھے دن قربانی کروا دی، میں نے مولوی سے پوچھا، ثناء اللہ اس کا نام تھا، میں نے کہا اس کی کوئی حدیث ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا وہ جو حدیث ہے آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو ایام تشریق کے الفاظ ہیں، پھر 5 دن کی قربانی کیا کرو، 9 تاریخ کو شروع کیا کرو۔ دوسرا یہ کہ خود فتاوی علماء حدیث میں مولوی اسماعیل صاحب نے بھی اس کو ضعیف لکھا، آپ کی امیر جماعت نے اور بشیر احمد ساسوانی نے بھی۔ تو وہ جلدی سے کہتا ہے وہ کوئی نبی تھے؟ میں نے کہا تو نبی ہے، یہ اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ میں ڈانٹ کر کہا کہ میں نے اپنی بکواس بند کر، جلدی اللہ کے پیغمبر سے کہلوا، وہ فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو نبی ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح میں کہہ رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم 4 دلائل مانتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ ہم سے بے شک پہلے لکھوا لے کہ ہم سارے مسائل صرف قرآن اور حدیث سے صراحتاً دکھا دیں گے، ہم اہل حدیث ہونے کو تیار ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں مکمل نماز
اگر اہل قرآن قرآن سے دکھا دے کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یہ کچھ کرنا ہے، تو ہم اہل قرآن بننے کو بھی تیار ہیں، لیکن وہ قیامت تک نہ مکمل نماز وہ بھی ثابت کر سکتے ہیں نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ضرورت ہے جس کے تحت ہم آگے جا رہے ہیں. تو سوال کے بارے میں دو باتیں میں نے بتائی. مجموع الزوائد کی 7ویں جلد میں حدیث ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں آخری زمانے میں سوالات کا فتنہ پھیلایا جائے گا، اور سوالات کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سمجھنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ سادہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کر دیے جائیں سوالات کر کر کے، تاکہ ان کا جو دین ہے وہ مضبوط نہ رہے اور ان کے دل میں وساوس اور شبہات پیدا ہو جائے. چنانچہ یہی زمانہ آ چکا ہے. قادیانی ہے وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، شیعہ ہے ہم سے سوالات کرتے ہیں، غیر مقلد ہیں ہم سے سوالات کرتے ہیں، لیکن ہمارے سوالات کا کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ انہوں نے سوالات کیے ہیں. اہل تقلید سے چند سوالات. کہتے امت مسلمہ کے اندر اس وقت جو فساد اور بگاڑ انتشار فرقہ بندی نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوئے. ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان سوالات پر سنجیدگی سے غور کریں، ان کا حل تلاش کریں اور حق تک پہنچنے کی کوشش کریں. اگر سنجیدہ اور مدلل جواب و دستیاب ہو جائے تو ہم کو بھی مطلع فرمائیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقلید ان کے کہنے سے بھی کم کم 4 صدی سے شروع آ رہی ہے، اور یہ سوالات 14ویں صدی میں ذہن میں پیدا ہوئے ہیں. اس وقت بھی تقلید تھی. 1300 سال یہاں مسلمان آباد تھے، حج کو بھی جاتے تھے، لیکن تقلید کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں اٹھی. اس تقلید نے فرقہ بندی پیدا نہیں کی بلکہ فرقوں کو مٹایا ہے، کیونکہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے غنیت الطالبین میں 73 فرقوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ 73 فرقے 4 صدی سے پہلے بن چکے تھے. اس کے بعد 1200 سال میں نیا فرقہ نہیں بن کر بنا، بلکہ ان میں سے تقریباً 71 مٹ گیا. اب شیعہ سنی لوگ کہتے پھرتے ہیں. باقی فرقے جتنے تھے وہ مٹ گئے، اسی لیے کہ عوام کو کتاب و سنت کے گھسیٹنے کی اجازت نہیں دی گئی. جو کچھ ائمہ مجتہدین نے بتایا تھا اسی پر عمل ہوتا رہا. تو تقلید فرقہ بندی کو مٹانے کے لیے ہے، نہ کہ فرقوں کو بڑھانے کے لیے. اب بھی دیکھیں کہ جب سے یہ فرقہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک کم سے کم 14 فرقے اس کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتے. غرباء الحدیث کہتے ہیں کہ پنجاب والے تنظیم ہے جس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمہ قذاب کی طرح واجب القتل ہے. تو ان میں آپس میں ایسے اختلافات ہیں. تو یہ جو ایک شور کیا جا رہا ہے کہ یہ سوالات تقلید کی وجہ سے پیدا کیے، فساد تقلید نے پیدا کیا ہے، یہی سب سے پہلا جھوٹ ہے. ورنہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چلو 34 صدی سے لے کر 14ویں تک 1000 سال تو ہے نا، اس میں مقلدین میں کوئی نیا فرقہ ہمیں بتا دے کہ فلاں فرقہ مقلدین میں پیدا ہوا. بلکہ تقلید کی وجہ سے اکثر فرقے مٹے ہیں جو اس طرف آئے ہیں. اور جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، کوئی نیچری بن رہا ہے، کوئی منکر حدیث بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے. تو جب سے یہ تقلید کا بندر انہوں نے توڑا ہے، اس وقت سے فرقے ہی فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. فساد ہی فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری 1000 سالہ کی اس ملک میں تاریخ جو ہے 1200 سال کی، اس میں رفتار یہی رہی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کافر اسلام میں شامل ہوئے، اور غیر مقلدیت کی پر 1 صدی بھی پوری نہیں گزری کہ ہزاروں مسلمان کافر ہو چکے. اور دین سے بیزار ہونا تو اس کا ادھا نتیجہ خود یہ لوگ مان رہے ہیں نا کہ اس فرقے نے سوائے دین بیزاری کے اور کوئی چیز مسلمانوں کو نہیں دی. اب یہ سوالات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، کیا اس کا مدار قرآن حدیث پر ہے یا قیاسات پر ہے؟ قیاس بھی شرعی قیاس نہیں، تفسیر جن کو کہتے ہیں ظن اور تخمین. تو یہی سوال اگر کرنے سے یا کوئی اہل حدیث تو ثابت نہیں ہوگا تو مرزائی بھی کر سکتا ہے سوال. اور اکثر یہ شیعوں سے چوری کیے ہوئے ہیں، کیونکہ شیعہ ہمارے مد مقابل میں شروع سے آ رہے ہیں. اب پہلا سوال یہ ہے کہ تقلید کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی واجب یا فرض یا حرام.
تو پہلے تو یہ سمجھے کہ تقلید ہم کب کرتے ہیں. ہمارا پورا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی. سنت میں دو چیزیں آ گئی ہیں، علم قرآن کا اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جماعت میں اجماع کا ذکر آ گیا اور حنفی میں قیاس کا ذکر آ گیا. گویا ہمارا نام ایک کامل نام ہے جس میں ہماری چاروں دلیلوں کا ذکر آ گیا. یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. گویا قرآن، اجماع اور قیاس کا انکار ان کے نام سے نکل رہا ہے کہ یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں. پھر ایک دن کہنے لگا جی قرآن بھی تو حدیث ہے نا، اللہ نزل احسن حدیث. تو پھر کہا پھر یہ نعرہ کیوں لکھتے ہیں کہ اطیع اللہ اطیع الرسول، قرآن حدیث قرآن حدیث. یہی کہا کرو کہ ہم صرف حدیث مانتے ہیں اور حدیث کی کتابیں 6 نہیں ہے، 7 ہے. سیاستہ تو خود ان کے نام میں یعنی حدیث کا لفظ قرآن میں آتا ہے، ان کا پھر کیا ہو جائے گا؟ حدیث کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو بات کے معنی میں آتا ہے. حل عطا کا حدیث و فرعون، حدیث الجنود فرعون و ثمود. میں نے کہا پتہ نہیں آپ فرعون کی حدیث مان کر اہل حدیث ہے یا ثمود کی حدیث مان کر اہل حدیث ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آخر یہ بھی تو قرآن پاک میں ہے نا. وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانے بنا کے رکھ دیا. تو حدیث کے کئی معنی ہیں. حدیث قدیم کی ضد ہے تو حدیث سے بدعت بھی مراد ہوتی ہے، اس لیے اہل حدیث مانا بدعتی ہو سکتا ہے. حدیث بات کو بھی کہتے ہیں تو اہل سنت ہے جو حضرت کے طریقے پر چلے والا اہل حدیث ہے جو صرف باتونی ہو، باتیں بنا سکتا ہو اور کچھ بھی کرنے والا نہ ہو. تو ہم تقلید 3 قسم کے مسائل میں کرتے ہیں. ایک تو وہ مسائل جن میں کتاب و سنت میں کوئی صراحت نہیں ہے، جیسے میں نے چیونٹی وغیرہ کی مثال دی، تو ظاہر ہے کہ یہ مسائل حدیث کے خلاف نہیں ہیں بلکہ حدیث سے مستنبط ہیں. دوسرے وہ مسائل ہیں کہ جہاں احادیث میں کچھ تعارض ہے اور اس تعارض کو اگر رسول پاک نے خود رفع فرما دیا تو ہمیں مجتہد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. مثلا حضرت پاک نے خود فرما دیا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے میں نے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور پچھلی بات خود آپ کی بات سے واضح ہو گئی. اب ہمیں کسی مجتہد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر 2 حدیثیں ایسی مل جائیں جن میں بظاہر کچھ اختلاف نظر آ رہا ہو اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ بیان نہ فرمایا ہو تو پھر ہم مجتہد کی طرف جاتے ہیں. مثلا ایک طرف رفع دین کرنے کی حدیث آ گئی، ایک طرف نہ کرنے کی آ گئی. اونچی آمین کی حدیث آ گئی، آہستہ آمین کی حدیث آ گئی. تو اگر تو حضرت پاک خود فرما دیں کہ بھئی یہ بات پہلے کی ہے، یہ بات کی ہے، اس کو ہم ناسخ منسوخ کہتے ہیں. جس طرح ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن اتباع صرف اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام ان کا کوئی حکم ایسا نکل آیا جو ہمارے پیغمبر پاک ان کے حکم احکام کے خلاف ہو تو ہم ان کو منسوخ سمجھتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے. سب کو ماننے، حق ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن حضرت کی شریعت کے مطابق اس ہفتے جمعہ پڑھ لیں اور اگلے ہفتے عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر اتوار کی بات کر لیں اور اس سے اگلے ہفتے یہودیوں کے طریقے میں سبت کی عبادت کر لیں تاکہ سب کو مانا جا سکے. کبھی بہن سے شادی کر لیں تاکہ ہم آدم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر لیں. ہم برحق سب کو مانیں گے، لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن اتباع صرف اور صرف اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریں گے. ان کا مقابلہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ان کی شریعتوں کے جو احکام منسوخ ہیں ہم ان پر عمل نہیں کریں گے. اسی طرح ہم ائمہ اربعہ کو برحق مانتے ہیں لیکن جہاں ہمارے امام اور ان میں اختلاف ہوگا تو وہاں ہم اصطلاحی طور پر اپنے امام کے قول کو راجح سمجھتے ہیں اور ان ائمہ کے اقوال کو مرجوح سمجھتے ہیں. جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے، مرجوح پر بھی عمل جائز نہیں ہے. در مختار میں رسول مفتی میں صاف لکھا ہے کہ الحکم والفتیہ بالقول مرجوح ہے
باطل و خرق للاجماع کہ مرجوح قول پر کوئی جج فیصلہ کر دے قاضی یا کوئی مفتی فتویٰ دے دے تو اس پر عمل باطل ہے، اور اس پر یہ اجماع کے خلاف فتویٰ دینا اس طرح۔ تو فرق یہی ہے کہ وہ ناسخ منسوخ ہوتا ہے، وہاں تو صراحت ہوتی، حضرت نے خود فرما دیا کہ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دے دیتا ہوں، اس کو ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے۔ اور مجتہد جو ہوتا ہے یہ قواعد شریعہ پر نظر ڈالتا ہے کہ بھئی قواعد سے کیا نکلے گا، یہاں حضرت کا اپنا واضح فرمان تو موجود نہیں ہے۔ اب رفع دین کرنے یا نہ کرنے کی حدیثوں میں اگر حضرت پاک کا اپنا فیصلہ ہمیں مل جاتا، وہ فرما دیتے کہ پہلے میں رفع دین کرتا تھا اب نہیں کرتا، یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں، تو پھر ہمیں کسی مجتہد کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایسا کوئی فیصلہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس انتخاب میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا حضور پاک پر جھوٹ بولنا ہے۔ گویا یہ کہنا ہے کہ حضرت پاک نے ہمیں انتخاب کر کے دیا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرو، یہ رفع جانے والی ہے، اس پر عمل نہ کرنا، اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر پر جھوٹ ہے۔ اس لیے میں تو پوچھا کرتا ہوں، نسائی کھول کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ابن عمر کی حدیث رفع جان کرنے کی ہے، یہ ابن مسعود کی نہ کرنے کی ہے۔ اس حدیث پر عمل کرنے والے کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے کو آپ اہل الرائے کہتے ہیں، یہ کون سی حدیث کا مسئلہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث کہلائے اور اس حدیث پر عمل کرنے والا اہل الرائے کہلائے؟ کیا یہ حضرت کا فرمان ہے کہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا آپ کی اپنی تحقیق ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم آپ کی تحقیق نہیں مانتے، یہ بات آپ کی ہم نہیں مانتے، لیکن اگلی بات ہمیں سمجھا دو کہ جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو آپ اپنے شاگردوں کو کیا کہیں گے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، یا یہ جھوٹ بولیں گے کہ اس نے نبی پاک کی بات نہیں مانی؟ کیونکہ یہ نبی پاک کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کہیں گے کہ میری بات نہیں مانی تو لوگ کہیں گے نہیں مانی تو کیا ہوا، تم ابو بکر صدیق کی بات نہیں مانتے، اگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو کون سا پہاڑ گر گیا ہے؟ لیکن تم ان کو متاثر کرو گے جھوٹ بول کر کہ اس نے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو پہلے یہ بتا دو کہ کیا ہر غیر مقلد واقعی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کی بات کا انکار کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ نبی کی بات نہیں مانی۔ بلکہ اگر میں نہیں آپ کی بات مانتا تو آپ کہیں گے جی یہ محمدی نہیں، تو کیا ہر غیر مقلد اپنے آپ کو معاذ اللہ محمد رسول اللہ سمجھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کیونکہ میں نے انکار تو آپ کی بات کا کیا ہے، حضور پاک کی کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ اب جب یہ بات واضح ہے کہ اس مسئلے میں کوئی بھی اہل حدیث نہیں کہلا سکتا، ہاں راجح حدیث پر عمل ہمارا مجتہد کروا رہا ہے ہمیں، تو مجتہد جو ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ شریف کو دیکھتا ہوں ایسے موقع پر کہ وہاں سے کوئی اصول مل جائے۔ تو قرآن پاک میں دو آیتیں سامنے آئی، ایک تو قوموا للہ قانتین، اس کی تفسیر جلد پاک یہ ہے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کا بھی یہی ہے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور مسلم کی حدیث میں صراحتاً آ گیا ہے کہ رفع دین سکون کے خلاف ہے۔ اب جہاں رفع دین کی حدیث ملے گی اس کے خلاف کچھ نہیں ملے گا، جیسے پہلی تصویر کی رفع دین یا دعائے قنوت کی رفع دین اگرچہ صحابہ سے ملی جیسے جمعہ کی اذان، یا عیدین کی رفع دین، تو 6 تکبیروں میں تو اتفاق ہے نا، باقی میں اختلاف ہے، تو جتنی میں اتفاق ہوگا اس کو ہم اس قاعدے سے مستثنا سمجھتے ہیں، اور باقی میں ہم جہاں اختلاف ہوگا کرنے نہ کرنے کی حدیثوں میں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ سکون نماز سے پہلے کی باتیں ہیں، بعد کی۔ تو ہمارے امام نے ایک قاعدہ قرآن سے لے کر اس سے راجح قرار دیا کہ جہاں احادیث میں اختلاف ہوگا وہاں ترک رفع دین کی احادیث چونکہ سکون کے مطابق ہیں، جو کتاب اللہ جس کی ہمیں کہتا ہے مطالبہ کرتا ہے، اس لیے ان کے موافق عمل کیا جائے گا۔ دوسرا ان کے سامنے حدیث کا قاعدہ آیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، انہوں نے دیکھا کہ خلفاء راشدین سے یہ رفع دین کرنا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو انہوں نے حدیث کے اس قاعدے کو سامنے رکھ کر بھی
खुलाफाए राशिदीन की इस सुन्नत को ही तरजीह दी। तीसरा, कियासन भी उनके सामने यही आया कि जिसने भी सरफी तौर पर भी मुतालिया किया शरीयत का, उसे पता है कि शरीयत की रफ्तार हमेशा इबाहत से हुर्मत की तरफ रही है। पहले लोग शराब पीते थे, बाद में हराम कर दी गई। लोग मुता कर लेते थे, बाद में उसकी हुर्मत के हकाम है। नमाज में बातें कर लेते थे, बाद में बातों से मना कर दिया गया। तो इसी तरीके से पहले इबाहत थी, उसके बाद हुर्मत चली आई। तो इससे ये एक कायदा जहन में आ गया कि जहाँ दो हदीसों में इख्तलाफ होगा, एक से इबाहत निकलेगी और एक से हुर्मत निकलेगी, तो इबाहत वाली हदीसें पहले जमाने की शुमार की जाएंगी और हुर्मत वाली हदीसें बाद के जमाने की शुमार की जाएंगी। जिस तरह हिसाब के कायदे होते हैं, इसी तरह इज्तिहाद के ये कायदे और असूल होते हैं। तो उन्होंने इन असूलों को सामने रखकर हमें यही बताया कि जब रफ़ाई दैन करने और न करने दोनों किस्म की हदीसें सामने आ जाएं, तो जो हुर्मत की हदीसें हैं उनको मुताकर समझा जाएगा और इसको नस्खे इज्तिहादी या मरजू कहा जाता है। अगर हमारे इमाम के इस इज्तिहाद को किसी ने नहीं माना, तो हम उसके बारे में ये नहीं कहते कि ये कुरान का मुनकिर है, ये सुन्नत का मुनकिर है, ये मुहम्मदी नहीं रहा। हम यही कहेंगे कि ये हनफी नहीं है, क्योंकि उसने हमारे इमाम के इज्तिहाद को नहीं माना। इस तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कुछ कवायद बनाए और रफ़ाई दैन की हदीस को तरजीह दी, लेकिन शाफी भी हमें ये नहीं कहते कि तुम मुहम्मदी नहीं हो, वो यही कहते हैं कि तुम शाफी नहीं हो। तीसरे वो मसाइल हैं जिनमें हदूद शरिया का तज़किरा है, हमें तकलीद करनी पड़ती है। आप वुज़ू की हदीस पढ़ेंगे, सब इतना ही आ गया कि हाथ धोए, नाक में पानी डाला, कुल्ली की, चेहरा अनवर धोया, लेकिन इनमें कौन सी चीज फर्ज है, कौन सी सुन्नत है, ये तशरीह अलग अलग आपको हदीस में नहीं मिलेगी, जिसकी हमें सख्त जरूरत है कि भाई किसके रहने से वुज़ू होगा, किसके रहने से वुज़ू नहीं होगा। तो ये हदूद शरिया की तयीन कवायद शरिया को सामने रख के अमूमन मुजतहिदीन हज़रात ही फरमाते हैं। तो इसलिए ऐसे मसाइल जो किताब और सुन्नत में सराहतन न मिले, उन मसाइल को हल करने के लिए कवायद शरिया से मुजतहिद इज्तिहाद करके अगर वो मुतारज हदीस है तो हमें राजे हदीस पर ही अमल करवाता है और हम भी उसकी रहनुमाई में राजे हदीस पर अमल कर रहे हैं। अगर उसमें कई एहतमाल हैं कि ये फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, तो मुजतहिद हमें राजे एहतमाल पर ही अमल करवा रहा है और हम भी उसी पर अमल कर रहे हैं। अगर वो सराहतन मज़कूर ही नहीं, जैसे मक्खी वगैरह की बात, चींटी वगैरह की बात मैंने की है, तो वो किताब और सुन्नत से निकला हुआ मसला हमें बता रहा है, हम उसकी रहनुमाई में किताब और सुन्नत के ही मसले पर अमल कर रहे हैं। इसका नाम तकलीद होता है। अब इस पर हमारे सवालात यही हैं कि आप ये बता दें कि अगर किताब और सुन्नत में मसला न मिले तो किताबुल्लाह के कायदे से इज्तिहाद हराम है और कायदे से निकले हुए मसले पर अमल करना शिरक है, तो ठीक है, हम छोड़ देंगे। अगर किताबुल्लाह से कोई कायदा सामने आया तो सुन्नत रसूल से कोई कायदा सामने आ जाए तो उसके मुताबिक ऐसा फैसला कर देना और इजमा के कायदे से फैसला कर देना ये शिरक और हराम है, तो हम बिल्कुल मान लें। चुनाचे गुजरा वाले में, शेरा वाले बाग में बैठा था तो वो पहलवान साहब एक आदमी को लेकर आ गए, कहने लगे जी आप जो तकलीद करते हैं इसके बारे में हमें समझाएं। मैंने कहा मैं तकलीद करता हूँ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तो उनसे पूछ के बता देता हूँ वो हमें क्या करवा रहे हैं। उनका वो फरमाते हैं कि सबसे पहले मसला किताबुल्लाह से लेता हूँ, तो अब आप फरमाएं कि अगर इमाम साहब किताबुल्लाह से मसला बताएं और हम मान लें तो मुशरिक हो जाएंगे। कहने लगा नहीं, ये तो तकलीद हम भी मानते हैं। मैंने कहा फरमाते हैं किताबुल्लाह में ना मिले, सुन्नत रसूलुल्लाह से मसला लेता हूँ, तो आप साथ साथ फैसला कर कोई आयत पढ़े कि अगर इमाम अबू हनीफा हदीस पढ़ के सुना दें तो उसको मानना शिरक है। कहने लगे नहीं, ये तो फिर हम भी मानते हैं। मैंने कहा वो फरमाते हैं कि अगर किताब और सुन्नत से मसला न मिले तो जिस मसले पर सहाबा का इजमा हो मैं उस मसले पर अमल करता हूँ, तो हम भी उसी पर अमल करते हैं। कहते ये तो हम भी मानते हैं। मैं क्या फरमाते हैं कि अगर सहाबा में इख्तिलाफ हो तो जिस तरफ खुलाफाए राशिदीन हो, ये मीज़ान कुबरा करानी में है सारा वाकया, तो मैं उसके मुताबिक फतवा देता हूँ और सहाबा के कौल से बाहर नहीं निकलता। अगर सहाबा से भी ना मिले फिर मैं इज्तिहाद करता हूँ
تو کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے کہ مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صحابہ سے نہ ملے تو بھی اجتہاد حرام اور شرک ہے، تو ایسی حدیث کوئی ہے تو آپ پڑھ دیں. لیکن یہ تو تقلید ہم مانتے ہیں. پھر میں نے کہا جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو یہ آیا اس طرح کتاب و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو کتاب و سنت کے جو مسائل صراحتاً سب کے سامنے ہیں ان پر تو عمل کرتے ہیں کتاب و سنت کا نام لے کر، لیکن جو مسائل ہم اس سے استنباط نہیں کر سکتے، ائمہ مجتہدین نے اس سے نکال لیے، ہم ان کی رہنمائی میں ان پر عمل کرتے ہیں. اگر تو کتاب و سنت کے سارے مسائل پر عمل واجب ہے، خواہ وہ تعلیلاً ثابت ہو یا تنسیصاً، تو پھر مقدمۃ الواجب واجب کے تحت اجتہاد یا اجتہاد نہ کر سکے تو تقلید واجب ہوگی. اس لیے ہم اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، نبی پاک کی اتباع فرض ہے، کیونکہ وہاں معصومیت ہے، کسی قسم کا ظنیت نہیں ہے. اور یہاں چونکہ ظنیت ہے اس لیے ہم اس کو فرض نہیں قرار دیتے، واجب قرار دیتے ہیں. اب اس کا بھی فرض تھا کہ وہ اس کو لکھتا کہ یہ شرک یا حرام ہے، کیا ہے. جس شخص نے مسائل کو دلائل سے جانا ہو اس پر تقلید واجب ہے یا حرام. دیکھو یہاں بھی سوال میں دھوکہ دیا ہے. ایک ہے مسئلے کا استنباط کرنا، ایک ہے استنباط کرنے کے بعد اس کی دلیل کسی جگہ سے تلاش کر لینا، جیسے حافظ ابن حجر نے، علامہ عینی نے کی. مسئلہ تو امام شافعی نے استنباط فرمایا تو مسئلہ تو انہی کا ہوگا نا. بعد والوں نے اگر دلائل جمع کر لیے، اس سے بھی اوپر چلے جائیں. ایک حضرت پاک کا ارشاد ہے. اب کافروں سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم حضرت پاک کے ارشاد کے بارے میں کچھ عقلی دلائل اکٹھے کر لیتے ہیں، تو ان عقلی دلائل کے بیان کرنے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ حضرت پاک کا مسئلہ نہیں رہا، ہمارا مسئلہ بن گیا. مسئلہ تو وہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ہوگا نا. تو علماء دلائل جانتے ہیں، مسائل کا استنباط نہیں کرتے. مابین امتیاز جو مرشد اور غیر مرشد میں ہے وہ مسائل کا استخراج ہے، نہ کہ دلائل جانتا. دلائل تو علامہ ابن حجر بھی نے بہت سے معلوم کیے. علماء مقلد ہیں یا غیر مقلد، جبکہ حنفی مذہب کے اصول فقہ کی مشہور کتاب مسلم ثبوت میں ہے المقلد لیس بعالم. تو یہاں علم سے مراد کیونکہ بحث ہی علم استنباط کی ہو رہی ہے، تو ہر آدمی جانتا ہے کہ جس علم کی بحث ہو رہی ہے وہی وہاں مراد ہوتا ہے. وہاں دوسرے کو لا کر یا سب علموں کے بارے میں کہنا تو وہی بریلویوں والی بات ہے نا. اب کوئی کہے کہ جو اس لائبریری میں رہتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سب کچھ یہاں کیا ہے، تو اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے پوچھو کہ یہاں چیونٹیاں کتنی رہتی ہیں، کیونکہ وہ کتابوں کے بارے میں جانتا ہے، چیونٹیوں کے بارے میں تھوڑا اس نے دعویٰ کیا ہے. تو جس فن میں وہ بحث چل رہی ہے وہاں علم کا ذکر ہی استنباط کے لیے آ رہا ہے. اس لیے جو استنباط کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس فن میں اس کو عالم کہا جائے گا. جو استنباط کی اہلیت نہیں رکھتا وہ اس کا تابع دار ہوگا. ایک ہے مسئلہ استنباط کرنا، ایک ہے استنباط شدہ مسئلے کو جان لینا. تو جیسے کھجور کے درخت کو کھجور کہتے ہیں، اس کے پھل کو بھی پھل کہتے ہیں، کھجور ہی کہتے ہیں. اسی طریقے سے مجتہد کو، مقلد کو اس معنی میں تو عالم کہا جائے گا کہ اس نے ان مسائل کو حفظ کر لیا اور یاد کر لیا ہے. اس معنی میں عالم نہیں کہا جائے گا کہ یہ خود استنباط کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ بیچارہ سوال کرنے والا، جبکہ میں نے بتایا کہ سائل کے لیے مدعی کا دعویٰ جاننا ضروری ہے، یہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کے سوالات غلط ہیں. کیا تقلید اور اتباع میں کچھ فرق ہے، اور تقلید کا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں لغت کے اعتبار سے. قرآن پاک میں خود یہ لوگ بھی ایسے ہی فرق نہیں کرتے. ہماری کتابوں میں جہاں نور الانوار کے حاشیے پر نامی شرح اسامی میں تقلید کی تعریف ہے تو شروع لفظ اتباع سے کرتے ہیں التقلید و اتباع الغیر فیما یقولہ. اسی لیے تقلید جب اتباع ہی کا نام ہے تو ہمارے ہاں فرق نہیں. یہ انہوں نے سوال کیوں کیا؟ انہوں نے ایک دھوکہ بنایا ہوا ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے نا تو کہیں گے جی اتباع کا لفظ آیا ہے، تقلید کا لفظ، لیکن جب خود یہ تقلید کا رد کریں گے تو اتباع والی آیتیں پڑھیں گے.
کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے۔ اب یہاں اس آیت میں خود یہ اس کا معنی تقلید کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ تقلید کر اس شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، تو وہاں کہتے ہیں جی یہ تو اتباع کا لفظ ہے، تقلید کا لفظ تو نہیں، کیونکہ وہاں تم نے خود اتباع کا معنی تقلید کیا ہے، اب یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اتباع جو ہے یہ خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لیں گے، لوگ کہیں گے اچھے کام میں تابعداری کی، کسی کے ساتھ جا کر چوری کر لیں گے، لوگ کہیں گے برے کام میں تابعداری کی۔ کافروں کی کفر میں اتباع کرنا یہ واقعی کفر ہے، حرام کاموں میں اتباع کرنا کسی کی یہ واقعی حرام ہے، لیکن حلال اور واجب کاموں میں کسی کی طرف وہ حلال اور واجب ہوگی۔ تو اس لیے اب جو پہلی آیت پڑھتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ ہونا کوئی گناہ ہے۔ گناہ کی بات تو آگے لکھی تھی کہ کیوں نہیں کرنی، اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ باپ ہونا گناہ نہیں ہے، ورنہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق، یہ فخر سے حضرت یوسف علیہ السلام بیان نہ فرماتے۔ گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ بے علم تھے، بے عقل تھے، بے ہدایت تھے۔ تو کیا واقعتاً ائمہ مجتہدین بے علم ہیں، بے عقل ہیں، بے ہدایت ہیں کہ ان کی اتباع سے روکا جا رہا ہے اور ان کو معاذاللہ ان پر کافروں والی آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں؟ تو حکم ہمیشہ قید پر ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جھوٹے نبی کو نہ ماننا، یہ فکرہ صحیح ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ میرا فکرہ آگے جا کر سنائیں اور اس میں جھوٹے کا لفظ نکال دیں اور یہ کہیں وہ کہتا تھا نبی کو نہ ماننا، تو کیا آپ نے میری صحیح بات پہنچائی آگے؟ مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کیا نا۔ یہی دھوکہ ہر غیر مقلد خدا تعالیٰ سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے باپ دادا کی تقلید نہ کرنا جو بے عقل ہیں، بے علم ہیں، بے ہدایت ہیں۔ یہ کہتے ہیں سرے سے باپ دادا کی تقلید کرنا ہی نہ، کہا وہ کیسے ہی ہو۔ تو ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے کہ جھوٹی حدیث کو نہ ماننا اور یہ کہنا کہ حدیث کو سرے سے نہ ماننا۔ تو اس لیے تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق عرف میں بعد میں کیا گیا ہے۔ جیسے نعت اور حمد دونوں کا معنی تعریف ہے، مدح کا معنی بھی تعریف ہے، لغت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن عرف میں اب حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کو اور نعت کہتے ہیں نبی پاک کی تعریف کرنے کو۔ اب آپ کے سامنے جلسے میں کوئی اعلان کرے کہ بھی فلاں ہمارے صوفی صاحب جو ہیں یہ اللہ کی نعت سنائیں گے، تو سب لوگ سوچیں گے بھی یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ کوئی کہے کہ حضور پاک کی حمد گائی جائے گی آج، تو لوگ سوچیں گے کہ یہ عرف کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں تقلید جو ہے یہ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ جیسے دودھ کا لفظ بھینس کے دودھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، خنزیرنی کے دودھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب کہیں خنزیرنی کے دودھ کو حرام لکھا اور وہاں سے نکال کر کہیں کہ بھینس کا دودھ بھی حرام ہے، بکری کا بھی حرام ہے۔ ہم حرام کو حرام ہی کہتے ہیں، حلال کو حلال کہتے ہیں۔ تو اس لیے تقلید خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ اچھی نہ بری، اس کا تعلق جیسا ہوگا، اگر اچھی بات سے ہے تو اچھی ہو جائے گی، بری بات سے ہو تو بری ہو جائے گی۔ ایک تو کہنے لگا کہ جس تقلید کا لفظ کسی انسان کے لیے کبھی استعمال ہوا ہی نہیں، قرآن میں آتا ہے وللقلائد، جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جانوروں کے گلے میں وہ پٹا ڈالتے۔ جیسا قرآن پاک میں سے جو آپ نے لفظ نکالا ہے اس سے تو تقلید کی تعریف نکل رہی ہے، کیونکہ وہ قلائد جو ہیں وہ خنزیروں کے گلے میں نہیں ڈالے جاتے، وہ تو حرم پاک کی نیاز جو جانور ہیں ان کا ذکر ہے نا۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ یہ اتنا مبارک چیز ہے کہ اگر جانور کے گلے میں بھی قلادہ پڑ جائے تو وہ بھی واجب الاحترام ہو جاتا ہے، تو اگر انسان کے گلے میں ہو پھر زیادہ واجب الاحترام ہوگا یا نہیں۔ روپڑی صاحب نے یہ شاہ کوٹ کے مناظرے میں کہا کہ قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، اور پٹا کس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے؟ تو وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا شبان ان کو کہتے ہیں یوتھ فورس،
وہ جو خداۃ الاسنان صفا الاعلام کے کامل مصداق ہوتے ہیں، وہ جلدی سے بولے جی کتے کے گلے میں مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا کہ اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے کہ اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی ہار بھی ہوتا ہے، دونوں معنی اس کے موجود ہیں۔ ہار انسانوں کے گلے میں ہوتا ہے اور پتہ کتوں کے گلے میں ہوتا ہے، تو کتوں نے کتوں والا معنی یاد کیا ہوا ہے اور انسانوں نے انسانوں والا معنی یاد کیا ہوا ہے، نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی۔ تو اب چاہیے تو یہی نا کہ انسان انسانوں والا معنی یاد رکھے، انسان کو کیا ضرورت ہے کتوں والا معنی یاد کرنے کی، تو کتوں کو پسند ہوگا ایسا معنی۔ تو اس قسم کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ وہ عبد الرحمان نیا غیر مقلد بنا ہے، بہت بڑا مرکز ابن القاسم ان کو بنا دیا ہے وہاں ملتان میں۔ وہ تقریر کر رہا تھا کبیر والے میں، پہلے مماتی تھا، دیوبندی پہلے بھی نہیں تھا کہ قرآن بخاری شریف سے قلادہ کا لفظ انسان کے بخاری شریف سے قلادہ کا لفظ انسان کے لیے کوئی دکھا دے، ایک حدیث دکھا دے، تو میں زیادہ امیر تو نہیں، اپنا گھر اس کے نام رجسٹری کرا دوں گا، گھر مکان جو ہے۔ تو میں نے بخاری شریف سے 2 حدیثیں دکھا دی، ایک تو حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے کا واقعہ کئی جگہ آیا ہے، دوسرا بات استعارۃ القلائے، حضرت ام سلمہ نے ہار ادھار لیا۔ تو میں نے کہا یہ 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث کے بدلے میں گھر دو اور دوسری کے بدلے میں، تو میں نے کہا یہ 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث کے بدلے میں گھر دو اور دوسری کے بدلے میں جو کچھ گھر کے اندر ہے وہ بھی دے دو، تاکہ دوسری حدیث کی توہین نہ ہو، اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو بدلہ ملنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس لیے یہاں رفع دین وغیرہ کے مسئلے میں یہ ابن حجر یا شافعیوں سے کچھ باتیں چوری کر کے ٹو ٹاں کر سکتے ہیں، تقلید کے مسئلے میں تو شیعوں سے کچھ مل جائے تو مل جائے، ابن حجر نے بھی ان کو یتیم کر کے رکھ دیا ہے نا، وہ بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تقلید کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل ثابت ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تقلید کر اس شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ قرآن نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ انسان جن کو قرآن مختلف الفاظ میں کبھی اہل استنباط، کبھی فقہا، کبھی اولو الالباب، کبھی اہل ذکر، ان الفاظ سے یاد کرتا ہے، ان کو قرآن نے حکم دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ تم اجتہاد کرو، قیاس کرو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود اجتہاد اور قیاس نہیں کر سکتے، ان کو حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ بھئی تم ان سے پوچھ کر عمل کر لو۔ تیسرے وہ جو نہ خود کر سکے اور نہ پوچھیں کسی سے، ان کا ذکر آتا ہے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ یا لا يرجعون، یہی ہے غیر مقلد بچارے کہ نہ عقل نہ موت، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی اور سے بات پوچھنے کو تیار ہے۔ تو اس لیے آگے ہے تقلید شخصی کی کیا تعریف ہے، تقلید شخصی خیال قرون میں تھی یا نہیں؟ تقلید شخصی کا مطلب یہی ہے جیسے آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اس کی 2 ہی صورتیں ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی استاد سے پڑھ لیں، اور یا یہ کہ ایک رکوع کسی سے پڑھا، دوسرا رکوع کسی سے جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اصل نظم اور تنظیم اسی میں ہے کہ ایک سے ہی پڑھ لیا جائے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے ایک سے حاصل کر لیں، مسئلہ پوچھنا ہے ایک سے مسئلہ پوچھ کر آپ اعتماد پر عمل کر لیں، اس کا نام تقلید شخصی ہوتا ہے۔ اور غیر شخصی یہ ہے کہ کبھی اس سے پوچھ لیا کبھی اس سے پوچھ لیا۔ تو کیا کہتا ہے، اس کی تعریف تو میں نے عرض کر دی۔ تقلید شخصی خیال قرون میں تھی، بالکل تھی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اب یہاں پہلے تو یہ سمجھے کہ فقہ صرف ترجمہ جاننے کا نام نہیں، کیونکہ یہ سب عربی جانتے اور صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زائد لکھی گئی ہے، لیکن ان میں فتویٰ دینے والے صرف 6 یا 7 تھے جو مقصرین میں ہیں، جن کے 1 2 فتوے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ابن قیم نے 122 تک تعداد پہنچائی ہے۔
حالانکہ وہ سب ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ ہم سے بہت زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن ہر صحابی بھی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے تقسیم کی کہ الذین یستنبطونہ منہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمہ صحابہ در یک مرتبہ نہ بودن، قرۃ العینین میں لکھتے ہیں بعض ازاں مجتہد بودن و بعض مقلد، اور پھر یہی یاد لکھتے ہیں لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے صحابہ جہاد کو نہ جاؤ، کچھ فقیہ بنو۔ وہ جب فقیہ بنیں گے تو کہاں جائیں گے؟ لینذروا قومہم۔ اب پوری قوم جو ہے وہ اپنی قوم کے فقیہ کی ہی باتوں پر عمل کرے گی، اسی کا نام تقلید شخصی ہوتا ہے نا۔ حضرت کے زمانہ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یمن میں پہنچے تو پورے یمن میں ان کی ہی تقلید شخصی ہوتی تھی نا۔ تو خیل قرون میں بالکل تقلید شخصی موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں بعض اوقات غیر شخصی بھی کر لیتے تھے کیونکہ کتاب مذاہب کی مدون نہیں تھی۔ اب ایک دوسری جگہ آدمی چلا گیا، وہاں پہلا مجتہد نہیں مل رہا تو آخر اس نے تو مجھے کسی اور سے مسئلہ پوچھنا ہے نا، تو وہ ایک ضرورت کی بنا پر تھی۔ اصل تقلید شخصی ہی ہوتی ہے، کیوں؟ جتنا اپنے شہر کے مفتی کے علم و فضل کا سکہ دل پر بیٹھا ہوتا ہے اتنا دوسرے کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے حالات سے پوری واقف نہیں ہوتی۔ پھر جتنا تواتر کے ساتھ اس کا مسئلہ مل جاتا ہے آپ کو، بس یہاں جامعہ مدنیہ سے اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ چاند ہو گیا تو وہ عید پڑھی جائے گی، پورے لاہور والے عید پڑھیں گے تو یہاں تو اس فتوے کو تواتر نصیب ہو گیا نا۔ لیکن یہی خبر جب آپ افریقہ میں لے جائیں گے تو لے جانے والا ایک آدمی ہوگا، پتہ نہیں اس کو وہ صحیح سمجھے بھی یا نہ سمجھے۔ تو اس میں سہولت یہی ہے کہ جس پہ تواتر جہاں ہوگا وہ اپنے شہر کے مفتی کا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی یمن تشریف لے گئے تو اس وقت ابوبکر صدیق حیات تھے یا نہیں تھے؟ اور ان سے بڑے مفتی تھے۔ حضرت عمر حیات تھے یا نہیں تھے؟ لیکن کبھی کسی یمنی نے نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ حضرت آپ قرآن حدیث ہمیں دے دیں، ہماری مادری زبان سرائیگی نہیں عربی ہے، ہم خود اس سے مسئلے نکال لیں گے۔ اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جب اجتہاد کی باری آئے گی تو صرف چلو ہم نہ کریں، آپ کا اجتہاد نہیں مانیں گے، کچھ مسئلے ابوبکر صدیق کے مانیں گے، کچھ عمر فاروق کے مانیں گے، کچھ حضرت علی کے مانیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل یمن ان کو مجتہد نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کا فتویٰ اس یقین اور تواتر کے ساتھ ان کو نہیں پہنچ سکتا تھا جس یقین اور تواتر کے ساتھ ان کو حضرت معاذ کا فتویٰ پہنچا۔ تو جس طرح یمن میں تواتر صرف حضرت معاذ کے فتووں کو حاصل تھا، پاک و ہند میں عملی تواتر صرف فقہ حنفی کو حاصل ہے، فقہ شافعی مالکی عملی کو حاصل نہیں۔ اس لیے جیسے وہاں متعین تھی حضرت معاذ کی تقلید، یہاں بھی متعین ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید۔ اگر نہیں تھی تو لوگ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ غیر مقلد تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ تو پتہ ہی کاٹ دینا۔ وہاں مقلد تھے سارے یا مجتہد تھے؟ اس لیے یہ فکرہ پورا ہمیشہ یاد رکھا کریں، اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے تو وہ خود اجتہاد کرے، مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔ اور تیسرا فکرہ ہے کہ غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے، اس پر تو رفع جانی ہونی چاہیے، نااہل پر جو دین میں شرارتیں کرتا ہے خوش ہو جاتے جی ہاں جی۔ اور غیر مقلد یہ کب سے شروع ہوئی؟ تقلید اسلام میں پہلے دن سے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اس میں عبدالجید میں کہ اسلام میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ فتویٰ لینے یا فتویٰ دینے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہر زمانے میں ہمیشہ تواتر کے ساتھ لوگ فتوے پوچھتے رہے، مفتی صاحبان فتوے دیتے رہے، اور فتویٰ دینے میں دلیل کا بیان کرنا اس کی پابندی بھی مفتی پر کبھی نہیں لگائی گئی۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین کے ہزارہ فتاویٰ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ بھری ہوئی ہے، عبدالرزاق بھری ہوئی ہے، جو بغیر کسی آیت اور حدیث کے صادر کیے گئے ہیں، کوئی دلیل ساتھ نہیں، اور سب نے بلا مطالبہ دلیل ان پر عمل کیا۔ تو جیسے اسلام پر ایک دن بھی نہیں گزرا کہ قرآن پاک کی تلاوت دنیا میں نہ ہی ہوئی ہو،
ایک دن بھی نہیں گزرا کہ نماز نہ پڑھی گئی ہو، اہل اسلام نے نماز نہ پڑھی ہو، ایک دن بھی نہیں گزرا کہ فتویٰ لینے یا دینے پر پابندی لگائی گئی ہو، یا مفتی کو پابند کیا گیا ہو کہ جب تک قرآن حدیث سے فتویٰ نہ دو گے نہیں مانا جائے گا، یا مقلدین پر یہ پابندی لگائی گئی ہو۔ تو اس لیے یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ایک دن بھی اسلام میں ایسا نہیں گزرا۔ جو کہتے ہیں کہ 4 صدی سے پہلے تقلید نہیں تھی، وہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے صاحب لکھا ہے، امام غزالی نے بھی المصطفیٰ میں یہی لکھا ہے کہ ایک دن بھی اسلام میں ایسا نہیں گزرا فتویٰ لینے اور دینے پر پابندی لگائی گئی ہو۔ اس لیے تقلید کا عمل جو ہے یہ تواتر کے ساتھ پہلے سے چلا آ رہا ہے، آگے پھر اسی پر بنیاد رکھ رہا ہے کہ جب یہ نہیں تھی تو بدعت ہوئی۔ بھائی تھی کون کہتا ہے؟ ترک تقلید بدعت ہے، تقلید بدعت نہیں ہے۔ مجتہد کو تقلید کا حکم ہے یا نہیں؟ تو میں نے فکرہ بتا دیا کہ مجتہد کو اجتہاد کا حکم ہے۔ حضرت معاذ نے یہی عرض کیا تھا کہ میں اجتہاد کروں گا، اور باقی سارے اہل یمن ان کی تقلید کرتے تھے۔ کیا چاروں اماموں نے اپنی تقلید کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں تو کس کے حکم سے کی جاتی ہے؟ کہ اگر نہیں تو اس نے خود بنایا ہے نا۔ جس طرح صحابہ کے فتاویٰ ہمارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ہے، انہوں نے جتنے بھی فتاویٰ صادر فرمائے ان میں دلیل دینے کا التزام نہیں فرمایا۔ ائمہ اربعہ کے لاکھوں فتاویٰ ہمارے سامنے ہیں جو انہوں نے عوام پر کے لیے صادر فرمائے اور دلائل اس کے ساتھ بیان نہیں فرمائے۔ تو بلا ذکر دلیل فتویٰ دینا یہ دعوت تقلید ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام کا کوئی قول نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں ہر قول ہی دعوت تقلید ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اس کے دلائل جمع نہیں کروائے۔ ویسے صراحتاً بھی کس کے فتح القدیر میں کتاب الصوم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف تینوں نے فرمایا کہ جب مفتی مجتہد ہو تو عامی پر اس کی تقلید واجب ہے۔ کتاب الصوم میں بالکل صراحتاً موجود ہے۔ روپی صاحب نے مجھے کہا کہ تو اپنے امام سے ہی ثابت کر دے تقلید۔ جب میں نے یہ حوالہ سامنے رکھا تو پھر کہنے لگا کہ جی دیکھو یہ امام کا قول پیش کر دیا ہے۔ پہلے کہا میں شکست لکھ دوں گا، میں نے کہا لکھو۔ کہتے یہ تو امام کا قول ہے۔ میں نے کہا تو نے مانگا تو تھا امام کا قول، نہ تو قرآن مانتا ہے نہ سنت مانتا ہے۔ حدیث حضرت معاذ بھی پیش میں نے کی، اس کے بعد میں نے اپنے امام کا قول بھی پیش کیا۔ آگے ہے کہ چاروں اماموں سے پہلے خلفائے اربعہ یا کسی امام کی تقلید ہوتی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتی تھی تو کیوں؟ ہوتی تھی تو آج ان کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ کس نے منع کیا ہے؟ خلفائے اربعہ میں صدیق اکبر کے زمانے میں یقین صدیق اکبر کی تقلید ہوتی تھی، کیونکہ ان کا اعلان موجود ہے دارمی شریف میں بھی اور اس میں بھی وہ نقل ہے سنن کبریٰ بحث کی کتاب القضاء میں، تو سارے یکجا مل جائیں گے کہ میں پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے لیتا ہوں، پھر سنت رسول اللہ سے نہ ملے تو اہل الرائے کے مشورے سے طے کرتا ہوں اور اپنی رائے سے بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ صحیح ہو تو میری طرف سے ہو، خطا ہو تو وہ میری طرف نہ اللہ کی طرف سے ہے، خطا ہو تو وہ میری طرف سے ہوگی۔ تو سارے لوگ ان کے فتووں پر عمل کرتے تھے۔ یہی منصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی منصور حضرت عثمان، بلکہ ان کے ہاتھ پر تو بیعت اسی شرط پر ہوئی تھی کہ وہ شیخین کی سنت پر کی تقلید کریں گے تو ان کو خلیفہ مانا جائے گا۔ یہی منصور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا تھا۔ ہزاروں فتاویٰ ان کے موجود ہے، سینکڑوں، جن میں انہوں نے بلا ذکر دلیل فتویٰ صادر فرمایا ہے اور لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو اس لیے ان کی تقلید ہوتی رہی ان زمانوں میں۔ رہا یہ کہ اب کیوں نہیں ہوتی، تو اس لیے کہ ان کے وہ اصول اور فروع مدون اور متواتر نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا ہی دھوکہ ہے کہ تم بخاری شریف کیوں پڑھتے ہو، ابو ہریرہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے حدیث کی؟ بھئی ہم بالکل بخاری شریف چھوڑ دیں گے اگر ابو ہریرہ کی کتاب لے آؤ تو اسی طرح کی ہو، ہم اس کو ماننا شروع کر دیں گے، فرق کیا ہے؟ لیکن بخاری کی کتاب چھڑا کر پرویز کی کتاب ہمیں دو، اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ اگر ائمہ اربعہ کی یہ مرتب فقہ اور اصول فقہ ہمیں دے دیں، ہم ابھی چاروں ائمہ کو چھوڑ کر ان کی تقلید شروع کر دیں گے، لیکن چونکہ ان کا مسلک متواتر طور پر ہمارے ہاں نہیں آ رہا، بلکہ جو ان کے متواتر مسائل تھے وہ خود ائمہ اربعہ نے لے لیے، اس لیے اب ان کے ذریعے ان کی تقلید ہو رہی ہے۔ جیسے ساتوں قاریوں کے ذریعے صحابہ والا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟
اسی طرح ائمہ اربعہ کے ذریعے خلفائے اربعہ کے مسائل پر عمل ہو رہا ہے۔ ہاں کوئی ایسے اقوال جب شاذ سندوں سے ان پہ ہوں اور اس تواتر کے خلاف ہو، ان کی وہی حیثیت ہے جو شاذ قراتیں بعض صحابہ سے مروی ہیں، تو وہاں مقابلہ قاری عاصم اور عبداللہ بن مسعود کا نہیں ہوگا، بلکہ شاذ اور تواتر کا ہوگا، کہ ہم تواتر کی تلاوت کرتے ہیں، شاذ کی تلاوت نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ان حضرات کی طرف منسوب شاذ سندیں ہوں جو تواتر کے خلاف ہوں تو ان پر ہمارا عمل نہیں ہوگا۔ اب کہتے کس نے منع کیا؟ تو بھی منع اس لیے کہ ان کو، اس کی ایک عام فہم مثال دیتا ہوں، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اب 8 باپ کی زندگی میں فوت ہو گئے اور 4 کو چھوڑ کر باپ فوت ہوا، تو اب میراث 12 میں تقسیم ہوگی یا 4 میں؟ ان 8 کے مارنے میں باپ کا یا ان بھائیوں کا کوئی دخل ہے؟ ان کے زندہ رہنے میں کوئی اس کا دخل ہے؟ یہ اللہ کی تقوین ہے۔ تو جو مذاہب مٹ گئے اور آگے چلے ہی نہیں، ان کی تکلیف کیسے ہوگی؟ ہاں جو آگے چلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوین ہے۔ یہاں کے لوگوں نے قطعاً کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں درخواست نہیں دی تھی کہ یا اللہ یہاں شافعی مذہب نہ آئے، مالکی نہ آئے، ابو حنیفہ کا ہی ہے۔ اہل یمن نے کوئی درخواست نہیں بھیجی تھی کہ یہاں ابو بکر صدیق نہ پہنچے، ضرور حضرت معاذ ہی صرف پہنچے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوین ہے۔ جو مذہب یہاں متواتر اور معروف ہوگا، جیسے 7 قراتوں میں قاری عاصم کوفی کی قرات بھی یہاں متواتر اور معروف ہے تلاوتاً، ہم اسی پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سکھوں میں ایک ہی فقہ یہاں عملاً اور فتویٰ متواتر ہے، ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے زمانے کے لوگ کس امام کی تقریر کرتے تھے اور واجب تھی یا فرض نہیں کرتے تھے، تو یہ لوگ غیر مکلف تو نہیں تھے، تو یہ نہیں والی تو بات ہی غلط ہے نا۔ جیسے منکرین حدیث دھوکہ دیتے رہے کہ جب تک بخاری نہیں لکھی گئی تھی اس وقت تک حدیث کا وجود دنیا میں نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ ایسی کتاب کا وجود نہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حضرت حمام حدیث بیان کرتے تھے تو وہ یقین رواہ البخاری یا رواہ الترمذی نہیں کہتے تھے، یہ بات تو ہم بالکل مانتے ہیں۔ جس طرح صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو اس کو قرات عاصم نہیں کہتے تھے یا قرات حمزہ نہیں کہتے تھے، لیکن قرات حمزہ عین صحابہ کی قرات ہے، یہ اس سے الگ۔ حدیث بخاری عین ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو ان سے مروی آئی ہے، اس سے الگ نہیں۔ اس طرح فقہ حنفی عین وہی فتاوی ہیں جو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس میں نہ کرنے کی تو بات ہی نہیں۔ چاروں اماموں نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی وہ اساتذہ افضل تھے یا مفضول؟ اگر افضل تھے تو ان کی تقلید کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو سب سیاسی ڈکوسلے ہیں، کوئی ایک بات حدیث سے نہیں لگتا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت پاک کے زمانے میں یمن میں حضرت معاذ کی تقریر ہوتی تھی، جبکہ ابو بکر صدیق یقیناً افضل ہے، کیونکہ تقلید کا مدار مقلدین کی سہولت پر رکھا گیا ہے کہ ان کو کس کا فتویٰ سہولت اور تواتر اور یقین کے ساتھ مل سکتا ہے اور کس کا نہیں مل سکتا۔ اس لیے یہی تھا کہ جس کا فتویٰ بھی سہولت اور یقین کے ساتھ ملے گا اسی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا، دوسرے کے فتوے پر عمل جب وہ خبر بعد سے ملے گا تو خود زیر بحث رہے گا کہ ہے بھی منسوب ان کی طرف صحیح یا نہیں۔ تمام حدیثیں صحیح حدیثیں سبھی ائمہ اور مجتہدین کو ملی یا نہیں ملی؟ اگر ملی تو سبھی صحیح حدیثوں پر ہر مجتہد اور امام کا عمل کرنا چاہیے یا 4 متعدد حصوں میں بانٹ لینے کا حکم ہے؟ تو سب صحیح حدیثوں پر تو متعارض حدیثوں پر تو کسی کا بھی عمل نہیں۔ کوئی یہ نہیں کرتا کہ رفع دین میں ایک ہاتھ اٹھا لے ایک چھوڑ دیا کرے، یا ایک رکعت میں رفع دین کر لیا کرے دوسری میں نہ کیا کرے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا۔ آمین میں ایک دفعہ آ اونچی کہہ دیا، مین ایسا کہہ دیا، دوسری دفعہ آ ایسا کہہ دیا، مین اونچی کہہ دیا، اس طرح تو کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ ہاں بالاتفاق متعارض روایات میں احادیث راجحہ کو اختیار کرتا ہے مجتہد، ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جو خیال قرون کے مجتہد نے جن کو راجح قرار دیا، ان حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ہم کو اہل الرائے کہتے ہیں، اور یہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن کو خیال قرون کے مجتہد نے مرجوح سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب راجح احادیث پر عمل کرنے والے کو اہل الرائے کہا جاتا ہے اور مرجوح حدیثوں پر عمل کرنے والوں کا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔
یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے نا، تو متعارض احادیث میں سب پر تو عمل کسی کا بھی نہیں ہے، اس میں تو یقین راج مرجو کی تلاش ہوگی۔ ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے راج قرار دیا، ان کے لیے عملی احادیث میں خاص طور پر راج قرار دینا آسان تھا کہ انہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے عمل کرتے دیکھا، تابعین ان کی ہم جماعت ہیں، تبع تابعین کے شاگرد ہیں، بعد والوں کے سامنے یہ تعامل تو موجود نہیں ہے نا۔ آگے سوال ہے کہ چاروں امام افضل تھے یا چاروں خلیفہ؟ اگر خلفاء افضل تھے تو افضل کو چھوڑ کر مفضول کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے یہ تقسیم ہی غلط ہے، ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے کہ ائمہ اربع خلفاء اربع کے مخالف تھے، یہ بات اس طرح سے غلط ہے جیسے ان کے بڑے بھائیوں کی بات کہ نبی خدا کا مخالف ہوتا ہے، وہ ایک آدھ بات خدا کی پہنچاتا ہے، 20-25 خدا کے خلاف بیان کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم سرے سے یہ بات مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ساتوں قاریوں کے ذریعے صحابہ والا قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، ائمہ اربع کے ذریعے خلفاء اربع کی تقلید ہو رہی ہے، تو ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اور رسول میں کشتی کرا دیں اور دیکھیں کہ کون غالب آتا ہے اور کون مغلوب رہتا ہے، یا خلفاء اربع اور ائمہ اربع میں دنگل قائم کروا دیں کہ دیکھیں بھی ان میں سے کون اوپر آتا ہے اور کون نیچے جاتا ہے، تو یہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی اکثر زندگیاں جہاد میں گزر گئیں، اس لیے ان کے فتاوی مرتب نہیں ہو سکے۔ البتہ ان کے تلامذہ جو ہیں وہ سارے امام صاحب کے اساتذہ ہیں، اس لیے انہوں نے تو ان سے ہی ساری لے کر مرتب کر دی نا، تو اب ان کے ذریعے سے خلفاء کی تقلید ہو رہی ہے۔ اور اب کوئی یہ کہے کہ اس کو فقہ حنفی کیوں کہا جاتا ہے، تو ویسے جیسے بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے۔ جمعے تو چاروں بر حق کیسے ہوئے؟ اگر چاروں بر حق ہیں تو ایک کی تقلید واجب اور باقی کی حرام کیوں؟ تو جن مسائل میں اختلاف ہے ان کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے قبلہ کے وقت، تحریر کے وقت قبلہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب جہاں قبلہ بالکل معلوم ہے شہر میں کہ اس طرف مغرب ہے اور قبلہ ہے، تو وہاں تو اختلاف کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں چار آدمی ایسے موجود ہوں گے، کوئی نہ بتانے والا ہے نہ جہت کا پتہ چلتا ہے، تو وہاں حکم یہی ہے کہ تحریک کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب چار آدمیوں نے چار طرف نماز پڑھ لی، یقیناً چاروں طرف قبلہ نہیں تھا، لیکن عند اللہ چاروں کی نماز قبول ہو گئی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اگرچہ قبلہ ایک ہی ہے اصل، اور جب اچھی طرح جانتا ہو تو قبلے کی طرف پشت کر کے یا اس کو دائیں بائیں رکھ کر نماز جائز نہیں، قبلے کی طرف ہی نماز جائز ہے۔ لیکن امت کا اجماع ہے کہ اس مسئلے میں چاروں کی نماز صحیح ہے۔ اب اس کو کوئی یوں بگاڑ کے پیش کرے کہ دیکھو جی قبلے کی طرف منہ کرنے والے کی نماز بھی صحیح ہے، پشت کرنے والے کی نماز بھی صحیح ہے، یہ کہتے دونوں حق ہو سکتی ہیں، جبکہ پوری امت ایسے مسائل میں ان کو حق مانتی ہے، کیونکہ اس کے حق میں قبلہ ہی وہی جہت قرار دی جائے گی عند اللہ۔ اسی طرح جو ائمہ کے یہاں اس قسم کا اختلاف ہے تو اس میں اگرچہ حق ایک ہوگا لیکن عمل چاروں کا عند اللہ مقبول ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ جو عند اللہ ثواب پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائیں گے اور دوسرے کو 1 اجر ملے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں تو ان مسائل میں پریشانی کی ضرورت نہیں، عمل یقین مقبول ہے، اس وجہ سے رد نہیں ہوگا، اور اجر بھی ایک پکا اور یقینی ہے، اور دوسرے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی اس بات میں کیا ضرورت؟ ائمہ اربعہ کا وجود بحیثیت امام پہلی صدی ہجری میں نہ تھا، تو پہلی صدی ہجری کے لوگ مقلد تھے یا غیر مقلد، ان کی نجات ہوگی یا نہیں، جبکہ وہ خیر القرون تھا۔ تو جس طرح ائمہ سیاستہ کا وجود دوسری صدی میں بھی نہیں تھا، وہ تو پہلی صدی میں نہیں تھے نا، اور وہ لوگ نہ بخاری پڑھتے تھے نہ ترمذی پڑھتے تھے، تو کیا ان کی نجات ہوگی یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ احادیث اس زمانے میں موجود تھی، قرآن ساتوں قاریوں سے پہلے بھی موجود تھا۔ جس طرح محدث کی طرف صرف نسبت اس کے جمع کرنے کی وجہ سے ہے، قاری کی طرف نسبت اس کے جمع کی وجہ سے ہے،
مجھے فقہا کی طرف نسبت بھی ان مسائل کے جمع کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ صحافتہ والوں سے پہلے ساری دنیا منکر حدیث تھی، اور یہ سمجھنا کہ ان 7 تالیوں سے پہلے دنیا میں قرآن موجود نہیں تھا، اسی طرح کی حماقت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ سے پہلے سمجھنا کہ فقہ موجود ہی نہیں تھی۔ ہاں، جیسے اس وقت اس کو قرات عاصم نہیں کہا جاتا تھا، حدیث بخاری نہیں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا تھا۔ جیسے بعد میں اس کا نام حدیث بخاری رکھ لیا گیا، قرات عاصم رکھ لیا گیا، اور وہ کفر شرک نہیں بنا، تو اس کو فقہ حنفی کہنا بھی کوئی کفر شرک نہیں ہے۔ اگر اسلام دائر ہے 4 برحق اماموں میں، تو اگر شخص ایک کی تقلید کرے تو اس کو پورا اسلام ملا، یا ایسا تو نہیں کہ صرف ایک حصہ ملا اور باقی 3 حصے چھوٹ گئے۔ 4 اماموں کی تقلید کے لیے عمر یا دن کے 4 حصے کرنے ضروری تو نہیں۔ اس پر ایک تو وہ ہم نے نہاری کے ساتھ مسئلہ کال جی زندہ باد طے کیا ہوا ہے نا۔ وہ کراچی میں 5-4 وکیل آ گئے غیر مقلد تھے، کہنے لگے جی ہم سخت پریشان ہیں۔ میں نے کہا اللہ بچائے، اسی پریشانی کی پیداوار سر سید ہے، اسی پریشانی کی پیداوار مرزا قادیانی ہے، اسی پریشانی کی پیداوار عنایت اللہ مشرقی ہے، اسی پریشانی کی پیداوار مودودی ہے، اسی کی پیداوار طاہر القادری ہے۔ تو یہ سارے اسی پریشانی کی پیداوار ہے نا، کیونکہ جب بھی وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، چولہے گئی تو چوڑیاں جوگی، جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو اب وہ کسی کام کی نہیں رہی نا، وہ پریشان ہی رہے گی نا۔ تو میں نے کہا کہ جب تک وہ گھر تھی، اس کا باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، سارے رشتے ہیں، لیکن جب وہ ان سب کو چھوڑ کر نکل گئی تو اب تو اس کا کوئی بھی نہیں رہا نا، نہ بھائی اس کو بہن کہنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ اس کو بیٹی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے کہا جب بھی اسلاف تقلید میں آدمی تھا، اس کے سارے رشتے قائم تھے، جب وہ تقلید سے نکلا اب وہ کسی جگہ کے نہیں رہا۔ تو اسی پریشانی کی پیداوار یہ سارے فرقے ہیں۔ اللہ آپ کو پریشانی سے بچائے۔ ہے کیا پریشانی کہ جی اختلاف بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کتنا؟ 4 امام ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی مالکیوں کا مدرسہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ شافعیوں کا، نہ حنبلیوں کا۔ تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ جی کسی اور ملک میں ہوں گے۔ تو میں نے کہا وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ یہاں تو ایک ہی مسلک ہے بس۔ جی یہ ہو گیا کیوں؟ میں نے کہا تو ہو گیا، اس کو تو میں نہیں مٹا سکتا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ جی 4 کو چھوڑ دیں؟ میں نے کہا پھر جلد بازی نہ کرنا، یہ تو 4 کا اختلاف اور قراتیں 10 ہے، تو 10 کا اختلاف تو یقین بڑا ہے نا، تو پہلے قرآن کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ فقہ بیچاری کی تمہاری کہیں بعد میں آنی ہے، کیونکہ بڑے اختلاف کو پہلے چھوڑو، اس کے بعد چھوٹے کی طرف آ جاؤ۔ کہ جی وہ عربی سے امام ہے، یہ اجمی ہے۔ میں نے کہا یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستہ والے سارے اجمی ہیں، کہ ایک قرآن تم عربی مانتے اور 6 اجمی قرآن بنائے ہوئے ہیں کہتے ہیں، وہ تو بالکل یہی الفاظ کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو اب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے قرآن چھوڑو پھر سیاستہ چھوڑو، کیونکہ ان میں بھی اختلافی حدیثیں، اور 6 کا اختلاف یقین 4 سے زیادہ ہے، تو چھوٹا اختلاف تو آخر میں چھوڑیں گے نا، چل کے پہلے چھوڑ لیں باقی۔ کہنے کے پھر یہ جو 4 امام ہیں 4 برحق ہیں۔ میں نے کہا عملاً 4 برحق ہیں۔ کہتے پھر ایک پر عمل کرنے سے یہ تکلیف شخصی کا کہیں حکم ہے؟ میں نے کہا آپ ساری عمر قرات عاصم پر تلاوت کر رہے ہیں، ایک قرات کا کہیں حکم ہے کہ 6 اور 9 کو چھوڑ دینا اور ایک پر ساری عمر تلاوت کرنا؟ جس حدیث میں یہ ہے اسی میں وہ ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ 6-7 آیتیں آتی ہیں جن میں معروف پر حکم کرنے عمل کرنے کا حکم ہے، منکر پر عمل کرنے کا حکم نہیں۔ تو جو ہمارے ہاں تلاوتاً قرات متواتر ہے وہی معروف ہے ہمارے ہاں، جو جن احادیث پر عمل یہاں معروف ہے سب کر رہے ہیں وہی معروف ہے، جس فقہ پر یہاں سب کا عمل ہے وہی معروف ہے۔ جو قاعدہ ہمارے ہاں قرآن کی قراتوں کے اختلاف میں قبولیت کا ہے وہی ہمارے ہاں حدیثوں میں ہے اور وہی ہمارے ہاں فقہ میں ہے۔ ہم نے تقسیم نہیں کی، آپ پتہ نہیں تقسیم کہاں سے کرتے ہیں۔ کہنے کہ جی اگر ایک امام کی تقلید کریں گے تو چوتھا ایسا دین ملے گا نا، یہی جو اس نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا جب ایک قرات پر تلاوت کریں گے تو 10واں حصہ قرآن پڑھا جائے گا نا، 9 حصے تو رہ جائے گا نا۔
کہ نہیں وہ قرآن تو پورا پڑھا گیا نا. میں نے کہا اس طرح جس طرح ایک قرات پر تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایک امام کی تقلید کرنے سے پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے. اب وہ لگے سوچنے، تھوڑی سوچ کے کہنے لگے جی دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا آیا تو مکے مدینے میں تھا. کہ پھر مکے مدینے والے امام کو مانے جی کوفے والے کو؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ مکے مدینے والا مانا جائے، لیکن میں کہا تم سے بڑا جھوٹا فرقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیسا؟ میں نے کہا ان 10 قاریوں میں مکی قاری بھی ہے، مدنی قاری بھی ہے، لیکن تم نے قرآن کی قرات میں مکی، مدنی، بصری ساری قاری چھوڑ دی ہے سارے، اور قاری عاصم کوفی کی قرات پر تم تلاوت کر رہے ہو. تو تم سے بڑا کوفی اور کون ہے؟ وہ شاہ فہد بھی وہاں بیٹھ کے کوفہ والی قرات تقسیم کر رہا ہے ساری دنیا میں آج. تو میں نے کہا یہ تو تم نے قرآن پاک میں مکے پر اعتماد نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو. قرآن کوفی والا پڑھتے اور کہتے ہو ہم مکی ہیں. تو اس لیے تم سے بڑا کوفی نہیں ہے. اس لیے جب غیر مقلد ملے تو پہلے پوچھ لیا کرو کہ کوفی ہو آ گئے ہو. کوفی کہتے کہ تم قرآن ہی کوفی والا پڑھتے ہو. اب سوچ کے کہنے لگے کہ وہ قرآن جو کوفے میں مرتب ہوا تو وہ مکے مدینے سے آیا تھا نا، صحابہ لے کے آئے تھے. میں نے کہا صحابہ جب مکے مدینے سے قرآن لے کر چلے تھے تو نماز وہیں پھینک آئے تھے مکے مدینے والی، کہ نماز کوفے میں جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہیں سے ساتھ لے آئے تھے. اگر قرآن کوفے میں مکے مدینے سے آیا تو نماز بھی یقین مکے مدینے سے ہی آئی ہے. تو اس لیے اگر قرآن کے بارے میں ان پر اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد کر لینا چاہیے، اور اگر نماز کے بارے میں اعتماد نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے لاکھوں مسئلے غلط گھڑ کے معاذ اللہ دین میں شامل کر دیے، ان کا لایا ہوا قرآن کیسے قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن مکے مدینے سے آیا، اور اسی طرح یہ فقہ اور سارے مسائل بھی وہاں سے ہی آئے. بلکہ یہ آپ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کا اکثر حصہ مدونی مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، کیونکہ 145 میں آخری شکل دی گئی ہے 145 اور 50 کے درمیان. اور تاریخ میں یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً 4.5 سال کا عرصہ امام صاحب مکہ مکرمہ میں نظر بند رہے ہیں اور وہیں یہ کام ہوا ہے. تو اس لیے ہماری فقہ تو آخری شکل اس کو مکہ مکرمہ میں دی گئی ہے، تو یہ مکے مدینے والی فقہ ہے. تو جب اب دیکھیے نا، یہ کوئی ایک سوال بھی تو قرآن کی آیت سے اس میں لیا ہے یا حدیث سے لیا ہے؟ سب 81 دکوسلے شیعوں سے چوری کیے ہوئے. تو چوروں کے تو بارے میں قرآن میں حکم ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے ان کا. چاروں اماموں کے نام سے منسوب ہو کر اسلام کے 4 ٹکڑے 4 صدی میں ہجری میں ہوئے تھے، جو خیال قرون میں نہیں تھا. یہ گروہ بندی تفرق فی الدین تو نہیں ہے. تو ایک قرآن کے 7 ٹکڑے جو ہوئے، 10 ٹکڑے ہوئے 7-10 قاریوں کے نام سے، کیا یہ پہلی صدی میں ہوگا؟ اور ایک نبی کی حدیثوں کے 6 ٹکڑے جو سیاستہ کے نام پر کیے گئے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا. ہم تو ان کو تفرق مانتے ہی نہیں. تفرق کا میں نے عرض کیا کہ تفرق کہتے ہیں جو بینہ اور وضاحت کے بعد ہو. یہاں آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں شہر لاہور میں، یہاں سب مسجدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، محراب نظر آ رہے ہیں، سینکڑوں نمازی نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، لاکھوں آدمی بتانے والے موجود ہیں. اب آپ مشرق کی طرف نماز پڑھیں گے، اس کو تفرق کہا جاتا ہے کہ بینہ کے بعد آپ نے اختلاف کیا ہے، اس کو قطعا نہیں مانا جائے گا. لیکن جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو وہاں جو اختلاف ہے اس کو تفرق نہیں کہا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کو تفرق کا معنی بھی نہیں آتا. اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. اس کو تو لکل وجہۃ ھو مولیھا فاستبقوا الخیرات یہی کہا جائے گا، نہ کہ تفرق کہا جائے گا. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا صرف امام اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، یا چاروں اماموں کے جھنڈے الگ الگ ہوں گے؟ حوض کوثر پر اور شفاعت صرف نبی پر کرائیں گے یا اماموں کو بھی اجازت ہوگی؟ یہ تو ایسا ہی سوال ہے. مجھے پوچھنے لگے کہ جی قبر میں پوچھا جائے گا کہ امام صاحب کی تقلید کی تھی یا نہیں. میرے ساتھ قبر میں، کہ جب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا ہم کیوں کریں تقلید؟ دیکھیں قبر کے سوالات میں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ شراب پی تھی یا نہیں، بخاری پڑی تھی یا نہیں، یہ ہے قبر کے سوالوں میں یہ بھی. تو میں نے کہا ان کو بھی چھوڑ دیں سب کو. پھر
اگر صرف دین وہی 3 سوالات ہیں جن کا قبر میں سوال ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی 3 باتیں قائم رکھے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، سیاست بھی سب کچھ گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو چند منٹوں کا وقفہ ہوگا نا سوال جواب کا، اس کے بعد جو قیامت تک پٹائی ہونی ہے وہ مسئلہ تقلید پر ہی ہونی ہے۔ فرشتہ جب گرد مارے گا وہ یہی کہے گا لا درایتا ولا تلایتا، نہ تو خود صاحب درایت مجھ سے تھا نہ مقلد تھا، اسی پر تمہاری پٹائی ہوگی قیامت تک۔ میں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم نے نہ تقلید کی تھی اس لیے تمہاری پٹائی ہو رہی ہے، درایت تلایت کا معنی یہی لکھا ہے تقلید کرنا۔ کہتا پھر میں نے کہا پھر جب قبر سے نکلو گے تو روتے ہوئے جاؤ گے لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اس سے نجات پانے والوں کے 2 ہی طریقے ہوں گے، یا خود عقل مند ہوں دین کو پورا سمجھتے ہوں، یا عقل مندوں کی بات ماننے والے ہوں، تیسرا کوئی راستہ نجات کا ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس لیے وہ روتے ہوئے جائیں گے کہ نہ ہم خود صاحب عقل تھے پورے دین میں اور نہ کسی عقل والے کی مانی، اس لیے دوزخ میں چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایک جھنڈا حضرت کے ہاتھ میں ہو اور اس کے ماتحت اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے ہوں تو اس میں کون سی بات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک سیاسی ٹکوسلا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت مفسرین نے دونوں اقوال درج کیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی پیشوائی کریں گے، ان کے پیچھے ائمہ اربعہ کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی پیشوائی کریں گے۔ علامہ شرانی رحمۃ اللہ میزان میں باقاعدہ نقشہ بنا کے دیا ہے حساب کتاب کا منظر کا کہ یہ حساب کتاب ہو رہا ہے اور یہ تخت عدالت ہے، یہ ابو حنیفہ و اصحاب ہوں، شافعی و اصحاب ہوں، یہ مالک اور یہ غیر مقلدوں کا نام نشان یہاں نہیں تو پورے نقشے میں۔ آگے پل صراط پر 4 گھاٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو وہاں ائمہ کا نام دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پل صراط پر مد کریں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقلدین کی، اور غیر مقلدوں کا کہیں نام ہی نہیں ہے، یہ تو گزرے گے نہیں پل صراط سے، وہیں کٹ کے گر جائیں گے کہیں بیچارے۔ تو اس لیے یہ ایسے مسائل ہیں آئندہ کے بارے میں ان کے حق ہونے میں تو شک نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالی نبی کے فرما دیا کہ ثواب کو پہنچے تو 2 اجر اور خطا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ 1 اجر عطا فرمائیں گے، اس بات کو مان لیں۔ باقی ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے کتاب و سنت خاموش ہے۔ البتہ بزرگوں کے ایسے کشوف موجود ہیں جیسے شرانی وغیرہ کے کہ یہ نبی پاک کے پیچھے تابع داروں میں ہوں گے، ان کے پیچھے ان کے مقلدین ہوں گے۔ خواجہ محمد پارسا اس حدیث پر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے 7 صفیں صرف حنفیوں کی ہوں گی اور 20 باقی تینوں اماموں کے مقلدین کی، تو غیر مقلدوں کا کہیں نام بھی نہیں لیتے وہ کہ وہ بھی کسی صاحب میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آگے ہے مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ ان 4 اماموں کے علاوہ اور بھی امام اور مجتہد ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو ایک ہی کی تقلید واجب اور باقی کی حرام کیوں؟ میں نے کہا کہ مجتہد اس کو کہتے ہیں جیسے حساب دان اس کو کہتے ہیں جو حساب کے قاعدوں کا ماہر ہو جائے، مجتہد اس کو کہتے ہیں جو دین کے قواعد کا ماہر ہو جائے۔ جیسے حساب دان کے سامنے آپ 100 سوال رکھ دیں اس کو کوئی پریشانی نہیں، وہ فوراً نکالنے کا یہ امیزش کا طریقہ، یہ تقویم کا سوال ہے، یہ کام اور وقت کا سوال ہے۔ مجتہد کے سامنے آپ 1000 مسائل رکھ دیں اس کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کے سامنے قواعد موجود ہیں، وہ ان قواعد شریعہ سے احکام شریعہ کا استنباط کر لیتا ہے۔ مجتہد اور بھی ہوئے جیسے میں نے 12 بیٹوں کی مثال میں دی، لیکن تواتر کے ساتھ جن کا عمل مسلک امت میں چلا وہ یہ 4 ہی ہے، اور ان میں سے بھی یہاں ایک ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قرآن و حدیث کا مطلب مقلد بھی سمجھ سکتا ہے تو دلیل بھی پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دلیل پکڑے تو غیر مقلد تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک ہے مطلب سمجھنا، ایک ہے مسئلہ استنباط کرنا۔ یہ مطلب طالب علم بھی سمجھ لیتا ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو غوطہ دے کے نکال کر پھینک دو، لیکن اس سے یہ کلیہ استنباط کرنا کہ مکھی ایسا جانور ہے جس کی رگوں میں دم مسفوح نہیں ہے اور اس علت کو تلاش کر کے چونٹی وغیرہ پر اس کا انتباہ کرنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قواعد کا استنباط ہے، یہ مابل امتیاز ہے، صرف مطلب سمجھنا جو ہے یہ مابل امتیاز نہیں ہے۔
تو سمجھنے کو تو ان کے نزدیک مرزائی بھی سمجھ رہے ہیں قرآن کا مطلب آج کا، جو عربی پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی غیر مقلد عالم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے جو اس کے امام کے قول کے خلاف ہو تو اس عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ یہ کہہ کر حدیث کو ٹال دے کہ ہمارے امام کا یہ مسئلہ نہیں تو وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ تقسیم ہی ہمارے ہاں غلط ہے کہ امام کے کچھ اقوال حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ حدیث کے مخالف ہوتے ہیں۔ امام اجتہاد کرتا ہی وہاں ہے جہاں صراحتاً حدیث موجود نہ ہو۔ ہاں متعارض احادیث میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف کی حدیث سنانی اور دوسری طرف کہہ دینا کہ ابو حنیفہ کا قول ہے حدیث نہیں ہے، یہ ایک الگ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ عیسائی اور شیعہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی عیسائی کہے کہ دیکھو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور تم بیت اللہ کی طرف پڑھتے ہو، تم حدیث سے مخالف ہو اور بیت اللہ والی حدیث نہ دکھائے، تو یہ دھوکہ ہے نا۔ بخاری سے کوئی راستے دکھا دے یہ مدعا کرتے تھے صحابہ اور اس کے بعد منع والی حدیث نہ دکھائے، منع والی حدیث کی بجائے یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں مدعا ناجائز ہے اور حدیث کہتی ہے، بخاری کہتی ہے مدعا جائز ہے، تو یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ اس طرح دھوکے سے تو لوگ بہت سی حدیثوں کو قرآن کے خلاف بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں کہ نبی کی حدیثیں دو قسم کی ہیں، ایک اللہ کے خلاف ایک اللہ کے موافق، ہم اس تقسیم کے سرے سے قائل ہی نہیں کہ امام کی کچھ باتیں حدیث کے خلاف ہوتی ہیں۔ وہ تو خود حدیث معاد میں بھی آ گیا کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہی اس وقت ہے جب کتاب و سنت میں صراحتاً مسئلہ موجود نہ ہو۔ اگر کسی فقہ کی موجودہ کتابوں میں ایک بھی امام ابو حنیفہ کی تصنیف نہیں ہے، جبکہ ان کتابوں میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی ان مسائل کو چھوڑ دے تو تقلید سے تو خارج تو نہیں ہوگا۔ یہ کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے نہیں لکھی تو ٹھیک ہے، قرآن پاک بھی حضرت پاک کے قلم کا لکھا ہوا ہمارے پاس نہیں۔ اگر انہوں نے جو شاگردوں کو لکھوایا ہے وہ نبی کا قرآن ہی مانا جائے گا، تو امام نے جو مسائل شاگردوں کو قلم بند کرائے ہیں، امام محمد کی کتابیں آج ملتی ہیں، قاضی ابو یوسف کی کتابیں آج ملتی ہیں۔ جس طرح حدیث کی کتابیں دو قسم کی ہیں، ایک سند والی، ایک ان سے آگے نکالی جیسے مشکات وغیرہ، صرف فقہ کی کتابیں دو قسم کی ہے۔ امام محمد قاضی ابو یوسف کی کتابوں میں باقاعدہ سند ہوتی ہے۔ امام محمد نے جو مسئلے براہ راست امام صاحب سے سنے وہ ان کا نام ہی صغیر رکھتے ہیں اور ساتھ لکھتے بھی ہیں سند کے ساتھ۔ تو جس طرح یہ مشکات باقی کتابوں سے ماخوذ ہے، سند والی کتابوں سے، ہمارے جو متون فقہ ہیں، صدوری ہو، عنایہ ہو، بنایا ہو، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ انہی کتابوں سے ماخوذ ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ صاحب ہدایت کی وفات 590 میں ہے، ابو حنیفہ کی 150 میں ہے، ایک مسئلہ بھی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی دھوکہ ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 14ویں ہجری میں ہے، اس میں جو قرآن درج ہے اس کی کوئی سند دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے معرف القرآن۔ اب اس ہدایت کو دیکھیں، ایک اس کا متن ہے لکیر کے نیچے، یہ تو ہمارا مذہب ہے جو امام محمد کی کتابوں سے لیا گیا۔ ایک اس کے بعد صاحب ہدایت کی اپنی تشریحات ہیں، ان میں اگر کوئی مسامت ہو تو وہ صاحب ہدایت کی مسامت ہوگی، نہ کہ مذہب کی مسامت۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو